آپ یقین کریں رمضان شریف اگر بڑے دن ہو، سخت سے سخت گرمی ہو، بندہ روزہ رکھے، دن کو تھوڑی بہت اسے پیاس لگے گی، پیاس ستائے گی، لیکن شام کو جیسے افطاری کرے گا تو پھر اتنی قدر بھی آئے گی رب تعالیٰ کی نعمتوں کی، اتنا سکون بھی آئے گا۔ یہ جو سکون کے متلاشی ہم بنے پھرتے ہیں کہیں نہیں ملتا۔ اب روزہ رکھیں، روزے کے پابند بنے، اولادوں کو رکھوائیں، اور پھر افطاری کے وقت جو آپ کو سکون ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا، آپ نے وہ سکون کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ جو پیاس ہمیں لگتی ہے، ہمارا عزیز مسلمان بھائی کئی سارے اس پیاس کی وجہ سے روزے سے معروف ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے روزے رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں سارا دن، رب تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک الگ ہی محل بنا رکھا ہے، اور اس دروازے کا نام بھی رب تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، باب الریان۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، ریان، باب الریان۔ ریان اگر آپ عربی میں چلے جائیں اس کا معنی تلاش کریں تو یعنی سیراب کرنے والا، بندہ سیراب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزے دار اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھے گا، کل قیامت کے دن وہ دروازہ خود بلائے گا کہ کہاں ہے روزے دار، وہ آئے اور میرے اندر داخل ہو جائے، روزے دار ادھر آ جائے۔ وہ جنت کا دروازہ بلائے گا، پکارے گا۔ وہ روزے دار، حدیث شریف میں آتا ہے، جتنے روزہ دار ہوں گے اس دروازے سے داخل ہوں گے، روزہ داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ریان کا معنی ہے سیراب کرنے والا بندہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اس کا پانی پیے گا تو پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ پیاس کیا چیز ہے؟ اس چھوٹی سی پیاس ہمیں لگتی ہے، اور ہم برداشت کریں اور رب کی رضا کے متلاشی بنیں، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو عزت دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو عزت دیں، نماز روزے کے پابند بنیں، تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ نے کتنا بڑا صلہ اور بدلہ ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو حدیث شریف میں ہمیں بتائی گئی ہیں، ورنہ جب رب تعالیٰ حدیث قدسی جو میں نے ذکر کی، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، جب بندے نے میرے لیے روزہ رکھا تو پھر بدلہ میں نے دینا ہے۔ اب رب کی شان کو جانتے ہیں، رب کی ذات کو جانتے ہیں، رب کے جلال کو جانتے ہیں، پھر اس کے کمال کو جانتے ہیں، تو وہ پھر اپنی شان کے مطابق جب بدلہ دے گا تو وہ بدلہ کیسا دے گا، اس کا ہم اپنے گمان میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔